السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدُيُونٍ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ وَدُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعْرُوفُ بِالْأَسْبَابِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ فَإِذَا قُضِيَتْ وَفَضُلَ شَيْءٌ مِّنْهَا يُصْرَفُ إِلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالِ الْمَرْضِ وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ جَازَ إِقْرَارُهُ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ إِلَّا أَن يُصَدِّقَهُ فِيهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وَمَنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ هُوَ ابْنِي ثَبَتَ نَسْبُهُ وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ لَهُ وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لم يبطل إقراره لها ومن طلق زوجته في مرض موته ثلاثا ثم أقر لها بدين ومات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه منه وإن كان مريضا ويشارك الورثة في الميراث ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى ولا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج في ذلك أو تشهد بولادتها قابلة ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد مثل الأخ والعم لم يقبل إقراره بالنسب فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه ومن مات أبوه فأقر بأخ له لم يثبت نسب أخيه وَيُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ۔ اب بیمار کے اقرار کے تعلق سے فرماتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے جو مرض الموت میں مبتلا ہے، اسی شخص نے تندرستی کے زمانہ میں کچھ قرض لیا تھا کسی سے اور اب تک اس کو ادا نہیں کیا، پھر اسی مرض الموت میں کچھ دوسرا بھی قرض لے لیا، اس کے ذمے کچھ دوسرا دین بھی آ گیا، چاہے وہ قرض لے لیا یا جو بھی صورت ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب اس مرض الموت میں جو اس کے ذمے دین آیا ہے یہ گویا سب کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے آیا ہے، ٹھیک۔ اب یہی شخص جو ہے ایک تیسرا اقرار کرتا ہے کسی کے لیے کہ میرے اوپر فلاں کا بھی اتنا ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے یہ اس وجہ کا ذکر نہیں کرتا اور نہ یہ وجہ لوگوں کو معلوم ہے، تو اب حکم کیا ہوگا؟ اب اتفاق یہ ہے کہ اسی میں وہ مر بھی گیا ہے اقرار کے بعد، تو کیا حکم ہوگا؟ اسی کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ
کہ اس کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے ان قرضوں کو ادا کیا جائے گا جو صحت اور تندرستی کے زمانے میں لیا تھا، یا جس دین کے اسباب کا علم ہو، یہ کس وجہ سے اس پر آیا ہے، چاہے وہ مرض الموت ہی میں کیوں نہ لیا ہو، لیکن اس کے اسباب کا علم ہو، تو پہلے اسے ادا کیا جائے گا۔ پھر ان سب کی ادائیگی کے بعد جب مال بچ جاتا ہے تو جو ایک مبہم اقرار کیا ہے، غیر معروف، جس کا سبب معلوم نہیں ہے، اس کی طرف اس کو پھیرا جائے گا اور اس کو ادا کیا جائے گا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ بیمار ہے اور کسی کے لیے اقرار کر رہا ہے، تو سبب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں اقرار کر رہا ہے۔ اگر سبب معلوم ہے تب تو یہ طے ہو جائے گا کہ واقعتاً اس کے اوپر یہ لازم تھا، اسی لیے اس نے اقرار کیا ہے۔ اور اگر سبب نہیں معلوم ہے تو بہت ممکن ہے کہ گویا یہ دوسرے جو قرض خواہ ہیں، صحت کے زمانے والے، دین کے طلبگار، اور جو دینے اور جس کے اسباب معلوم ہیں، ان دیون کے طلبگار جو ہیں، ان کے قرض خواہ جو ہیں، ان سب کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اقرار کر رہا ہے تاکہ فلاں شخص کو کچھ زیادہ مل جائے جس کے لیے اب اقرار کر رہا ہے، اور پہلے کے قرض خواہوں کو کم ملے۔ تو اس اتہام کے پیش نظر حکم دیا جائے گا کہ یہ بعد کا جو اقرار ہے جس کا سبب بھی نہیں معلوم ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پہلے کے جو دونوں اقرار ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا اور ان کی ادائیگی کا حکم دیا جائے گا۔ ہاں، اب اگر مال بچتا ہے ان کو ادا کرنے کے بعد، تو چونکہ اب یہ شبہ نہیں رہا کہ ان قرض خواہوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لہٰذا اب اس غیر معروف سبب جو والا اقرار جو ہے اس میں بھی اب دے دیا جائے گا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنے مرض الموت میں چند دیون کا اقرار کیا اور اس پر صحت کے، یہ تیسرے والے کو پہلے ذکر کیا، یعنی مبہم، جس کا سبب مبہم ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا، تو ہم ترجمے میں اس کا لحاظ ابھی نہیں کریں گے، پھر ابھی ایک مرتبہ اور گفتگو ہوگی اس پر۔ جب کسی شخص نے اپنے مرض الموت میں چند دیون کا اقرار کیا اور اس پر پہلے سے دین ہے فی صحت ہی، صحت اور تندرستی کے دور کا بھی، اور چند دیون ہیں جو اس پر لازم آ رہے ہیں مرض الموت ہی کے دور کے، لیکن باسبابن، ایسے اسباب کی وجہ سے وہ دیون ہیں جو معلوم ہیں، تو حاصل کیا نکلا کہ اس پر صحت کے دور کے کچھ دیون ہیں، مرض الموت کے دور کے بھی دیون ہیں، لیکن اس کے اسباب معلوم ہیں۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے ایک تیسرے دین کا اس نے اقرار کر لیا جس کا سبب نہیں معلوم ہے، تو اب یہاں کیا کیا جائے گا؟ کہتے فدین الصحت، تو صحت والا دین اور وہ دین جس کے اسباب معلوم ہوں، یہ مقدم ہوں گے ادائیگی میں، پہلے ان کو ادا کیا جائے گا۔ فَإِذَا قُضِيَتْ، جب یہ ادا کر دیا جائے، وَفَضُلَ شَيْءٌ، اور کوئی چیز بچ جائے اس کے مال میں سے، کانا فیما اقر بہ فی حال المرض، تو اب یہ اس میں پھیرا جائے گا جس کا اس نے اقرار کیا ہے اپنے مرض الموت کی حالت میں اور سبب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اور اگر اس پر کوئی دین نہ ہو، لازمت ہو فی صحت ہی، جو صحت کے دور میں اس پر لازم آیا ہو، جازہ اقرار ہو، تب اس کا اقرار درست ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ تو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ سلیس دیکھ لیجئے۔ جب کسی شخص نے اپنے مرض الموت میں ایسے دیون کا اقرار کیا کسی کے لیے جس کا سبب معلوم نہیں، اور اسی شخص پر صحت اور تندرستی کے دور کے کچھ قرضے ہیں، کچھ دیون ہیں، اور کچھ دیون اس پر ایسے ہیں جو لازم آ رہے ہیں اس پر، اس کے مرض الموت کے دور میں،
لیکن ان دیون کے اسباب معلوم و معروف ہیں، تو ایسی صورت میں صحت والا دین اور وہ دین جس کے اسباب معلوم ہوں معروف ہوں وہ ادائیگی میں مقدم رکھے جائیں گے، پہلے ان کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو آخری والا جس کا سبب تک نہیں معلوم ہے اس دین میں یہ امکان ہے کہ اس نے پہلے والے قرض خواہوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہو، ایسا کہ اب ہم تیسرا اقرار کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے میرے مال میں یہ تیسرا والا بھی شریک ہو جائے گا تو پہلے والوں کو کم کم ملے گا۔ تو اس لیے اس شبہے کے پیش نظر، یہ اس تہمت کے پیش نظر گویا اس کو یہ کیا جائے گا کہ پہلے وہ دونوں ادا کر دیا جائے۔ کہتے فیضا قضیت، جب وہ ادا کر دیے جائیں اور کچھ مال بچ جائے تو اب یہ بچا ہوا مال، چونکہ اقرار تو بہرحال اس کا ہے، تو بچا ہوا مال اس اقرار کی طرف پھیر دیا جائے گا جس کا سبب غیر معروف ہے۔ اب اگر اس پر پہلے سے کوئی دین نہ ہو، نہ صحت کے نہ مرض الموت کے جس میں سبب معلوم ہو، اور اب وہ ایک ایسا اقرار کر رہا ہے جس کا سبب نہیں معلوم ہے، تو کہتے اب چونکہ مزاحم کوئی نہیں ہے اور شبہ بھی کچھ نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، اسی کے پیش نظر اب اس کا یہ اقرار درست ہو جائے گا اور اس کے ذمے اس کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ آگے فرماتے وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَىٰ مِنَ الْوَرَثَةِ، مرض الموت میں اگر کسی کے لیے اقرار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے اس کو ملے گا اور بچے گا تب وارثین کو ملے گا، کیونکہ وارثین کے لیے دینے سے پہلے جو درجہ ہے وہ قرض خواہوں کا آتا ہے، تو جس کے لیے اقرار کیا وہ قرض خواہ ٹھہرے گا، چاہے وہ مرض الموت میں کیا یا صحت کے دور میں کیا۔ تو میت کے مال سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، آپ پڑھیں گے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی ادائیگی کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر جو قرض ہیں ان کو ادا کیا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال میں سے جو اس نے وصیت کی ہے تو ثلث مال میں وصیت ادا کی جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اب میراث جو ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ تو وارثین کا حق چوتھے نمبر پر ہے اور قرض خواہوں کا حق دوسرے نمبر پر ہے، لہذا ظاہر سی بات ہے کہ قرض خواہ اولا ہوں گے ورثہ سے، اور مقر لہو قرض خواہی ہوتا ہے، تو کہا وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَىٰ مِنَ الْوَرَثَةِ، مقر لہو یہ ورثہ سے اولا ہو کہا۔ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ، اب اگر کوئی شخص اپنے وارث کے لیے اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار درست نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے وارث سے قرض لیا جو اس کے مال کا وارث ہو رہا ہے، اب وہ مر رہا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے سے اتنا قرض لیا ہے نا، یا فلاں بھائی سے اتنا قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی صورت ہو، وارث بننے والے کے لیے اقرار کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ امکان ہے کہ یہ دوسرے وارثین کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے ایسا کر رہا ہے، اسی لیے اس کا یہ اقرار قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بقیہ ورثہ اس کی تصدیق کر دیں کہ ہاں اس نے اقرار کیا ہے تو ان کی تصدیق گویا اب یہ اس بات کو واضح کر دے گا کہ مقصود نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ مقصود ہے کسی کا حق ادا کرنا، اس لیے اب یہ درست ہو جائے گا۔ آگے ہے کسی نے اجنبی کے لیے اقرار کیا، اس کے اپنے مرض الموت میں پھر کہہ دیا کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو نسب ثابت ہو جائے گا اور اقرار باطل ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک شخص مرض الموت میں کسی اجنبی کے لیے کہتا ہے، اور وہ اجنبی کیسا ہے؟ بیٹا بننے کے لائق ہے، یعنی دونوں کی عمر میں اتنا تفاوت ہے کہ باپ بیٹا ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس اجنبی کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ کس کا بیٹا ہے، تو اب اس اجنبی کے لیے پہلے اقرار کیا 1000 روپئے کا مرض الموت میں، پھر کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو اب یہ نسب ثابت ہو جائے گا کیونکہ نسب کے ثبوت کی صورت موجود ہے یہاں پر۔ اب جب نسب ثابت ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس کا بیٹا آج نہیں ہے، اس کا بیٹا اپنی پیدائش کے دور سے ہے، تو پیدائش کے دور سے یہ اس کا بیٹا قرار پایا، اور اقرار ابھی کر رہا تھا اس کے لیے،
تو گویا اپنے وارث کے لیے اقرار کرنا ہوا اور یہ درست نہیں، اسی لیے نسب ثابت ہوگا تو اقرار باطل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی اجنبیہ کے لیے اقرار کیا ہے، پھر کہا اس سے نکاح بھی کر لیا، وَأَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ، اسی طرح کا مسئلہ ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ایک اجنبیہ عورت کے لیے اقرار کیا کہ فلاں عورت کا میرے اوپر 1000 ہے، پھر اس سے نکاح کر لیا، تو اب یہ اقرار باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کیا ہے تو اب ہو رہا ہے نکاح، اور اقرار جب کیا تھا تو اجنبیہ تھی، وارث نہیں تھی۔ اور بیٹا جب کہا تھا تو وہ بیٹا اب نہیں ہو رہا ہے، بیٹا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اسی وقت سے بیٹا ہے جبکہ وہ پیدا ہوا ہے، نسب کا معاملہ ہے نا۔ اس لیے بیٹے والے معاملے میں نسب ثابت ہوگا، اقرار باطل ہوگا، بیوی والے معاملے میں اقرار ثابت رہے گا، اقرار باطل نہیں ہوگا۔ ومن طلق امرأته فی مرض موتہ، کسی نے اپنی بیوی کو مرض الموت میں، سلاسم کا لفظ ہے کتاب میں ہے نا، لیکن مراد اس سے دیکھیے حاشیے میں لکھا ہے او اقل ہے نا جی، 1 طلاق دیا یا 3 طلاق دیا، جو بھی صورت ہو، 3 طلاق دیا اس سے کم دیا، بہرحال کسی نے اپنی بیوی کو مرض الموت میں طلاق دے دی، پھر اس کے لیے کسی دین کا اقرار کیا ہے نا، اور وماتا، اور انتقال کر گیا، ابھی وہ عدت ہی میں ہے، انتقال کر گیا، تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے فلاح الاقل من الدین ومن میراثها منہ، تو اب اس عورت کے لیے دین جس کا اقرار کیا ہے اس میں سے، اور میراث جو اس کی طرف سے اس کو ملنا تھا اس میں سے جو اقل ہوگا وہی ملے گا۔ اصل میں یہاں شبہہ ہے، اسی لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اصل میں شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی کو زیادہ ملے، تو اب اگر بیوی نکاح میں رہتی اور اقرار کرتا تو وارث کے لیے اقرار درست نہیں، لہذا یہ رد کر دیا جاتا۔ تو کیا کیا؟ اقرار کو درست کرنے کے لیے پہلے اس کو طلاق دے دیا۔ اب جب طلاق دے دیا تو اجنبی ہو گئی، اجنبیہ ہو گئی، پھر اس کے لیے اقرار کیا کسی رقم کا ہے نا، 100 روپیہ پا رہی تھی وراثت میں اور اقرار کر دیا 10,000 کا، تو اقرار کر لیا ہے نا، تو اب اقرار کیا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اسی میں، تو اب یہاں پر یہ مانا جائے گا کہ جناب یہ مقصد ہی اس کا یہی تھا کہ بیوی کو زیادہ دلانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ اسی لیے یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کو ملے گا تو، لیکن وراثت میں کتنا ملنا چاہیے یہ دیکھا جائے گا، اور اقرار میں کتنے کا اقرار کیا ہے یہ دیکھا جائے گا، ان دونوں میں جو عقل ہوگا وہی عورت کو دیا جائے گا۔ تو عموماً ایسے موقع پر وراثت ہی والی صورت عقل ہوگی ہے نا، اس لیے وہی اس کو دیا جائے گا۔ ومن اقر بغلام یولد مثلہ لمثلہ، کسی نے کسی لڑکے کے لیے اقرار کیا، ایسے لڑکے کے لیے کہ ایسے کا ویسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی اس جیسے مرد کا ویسا بچہ ہونا ممکن ہے۔ ایک اقرار کرنے والے کی عمر 40 سال ہے اور جس کے لیے اقرار کیا اس کی عمر 17 سال ہے، 18 سال ہے، تو دونوں باپ بیٹا ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ، اور اس لڑکے کا کوئی معروف نسب بھی نہیں ہے، گفتگو بھی آئی تھی نا کہ بیٹے کی عمر کا بھی ہونا چاہیے اور نسب بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے، معروف ہونا چاہیے۔ کیا اقرار کیا؟ انہو ابنہو، کہ یہ میرا بیٹا ہے، اقرار کیا مقر نے، وصدقہ الغلام، اور غلام نے، اس بچے نے تصدیق بھی کر دی، ہاں یہ میرا باپ ہے اس کے دعوے کی، ثبت نسبہ منہ، تو اب اس غلام کا، اس بچے کا نسب اس کے ساتھ ثابت ہو جائے گا، اگرچہ وہ مریض ہو، یعنی اگرچہ وہ مقر حالت مرض میں ہو تب بھی وہ اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ نسب اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور نسب اپنے ساتھ جوڑنے کا مطلب ہوا کہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا مقصد نہیں ہے، اپنے ساتھ نسب جوڑنا ہوا، دوسرے کے ساتھ نسب جوڑتا تو گویا اس کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِيرَاثِ، اور وہ شخص وارثین کے ساتھ میراث میں شریک ہوگا، یعنی جیسے دوسرے کو وارثین، جیسے دوسرے بیٹوں کو ملے گا ویسے اس کو بھی حق ملے گا۔ وَيَجُوزُ اِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَىٰ، کہتے اور جائز ہے، کیا جائز ہے؟ کسی شخص کا اقرار کرنا کسی کے تعلق سے، کیا
کہ وہ میرے والدین ہیں یا میرا بیٹا ہے یا میری بیوی ہے یا میرا آزاد کرنے والا ہے۔ جائز ہے مرد کا اقرار والدین کے اعتبار سے، یعنی کسی کو ماں باپ بنائے، ہے نا، کسی کے تعلق سے اقرار کرے تو یہ کر سکتا ہے، بیٹا بنائے بیٹے کا اقرار کرے تو کر سکتا ہے، بیوی یا آزاد کرنے والا بنائے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں دوسرے کے طرف نسب پھیرنا نہیں ہوا، خود اپنا نسب ثابت کر رہا ہے یا اپنے سے نسب جوڑ رہا ہے۔ ماں باپ کا اقرار کرتا ہے گویا اپنا نسب ڈھونڈ رہا ہے، وہ کسی کو بیٹا کہتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، کسی کا نقصان نہیں۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کہتا ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نسب جوڑنا ہی نہیں ہوا۔ آزاد کرنے والا کہتا ہے تو اپنا نسب اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، حاصل یہی ہے کہ اس میں دوسرے کا نقصان نہیں، لہٰذا یہ اقرار درست ہوگا۔ کہتے وَيُقْبَلُ اقرار المرأة بالوالدین، تو جہاں دوسرے کا نقصان نہیں وہاں درست ہوتا ہے۔ اسی کی ایک مثال اور دے رہے ہیں کہ قبول کیا جائے گا عورت کا اقرار ماں باپ کے تعلق سے، عورت کسی کو کہے کہ یہ میری ماں ہے یا میرا باپ ہے، یا شوہر کے والزوج اور شوہر کے تعلق سے کہ یہ میرا شوہر ہے، یا مولا آزاد کرنے والے کے تعلق سے کہ یہ میرا آزاد کرنے والا ہے، تو یہ درست ہے کیونکہ اس میں دوسرے پر الزام نہیں ہے نا۔ وَلَا يُقْبَلُ اقرارها بالولد، لیکن عورت کسی کو بیٹا نہیں بنا سکتی، عورت کا کسی کے تعلق سے یہ اقرار مقبول نہیں ہوگا کہ یہ اس کا بیٹا ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسرے کے ساتھ نسب ثابت کرنا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے عورت کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا نسب جوڑ رہی ہے اور یہ اس کو حق نہیں پہنچتا ہے، اسی لیے یہ اقرار درست نہیں ہوگا۔ ہاں الا ان یصدقها الزوج، مگر یہ کہ شوہر اس کی تصدیق کر دے۔ اگر شوہر اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے نا، تو گویا اس نے اپنا حق استعمال کیا، اپنے ساتھ نسب جوڑ سکتا ہے شوہر، تب بیوی کا اقرار قابل قبول ہو جائے گا۔ یا شوہر نہ کہے او تشہد بولادتها قابلۃ، یا دائی جو ہے وہ اس کی ولادت کی شہادت دے کہ ہاں یہ بچہ اسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے، تو شوہر اقرار کرے یا نہ کرے اس عورت کا نسب اس بچے کے ساتھ ثابت ہو جائے گا اور وہ بچہ اسی عورت کا مانا جائے گا۔ اب چونکہ وہ عورت اسی مرد کے نکاح میں ہے اور حدیث میں ہے الولد للفراش، تو اب پہلے تو اس بچے کا نسب عورت سے ثابت ہوگا اور پھر عورت کے واسطے سے اس بچے کا نسب اس مرد سے ثابت ہو جائے گا، چاہے وہ اقرار کرے یا نہ کرے، یعنی قابلہ کے اقرار کے بعد نسب ثابت ہو سکتا ہے۔ ومن اقر بنسب من غیر الوالدین والولد، اب اگر کسی نے اقرار کیا نسب کا ماں باپ اور بیٹے کے علاوہ کے نسب کا، یعنی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بیٹا، یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ کا اقرار کرتا ہے۔ کیا؟ جیسے کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ کہتا ہے یہ میرا چچا ہے، تو اب گویا کہ یہ اس کا یہ اقرار قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ گویا دوسرے کے ساتھ نسب کا اقرار کرنا ہوا۔ لم يقبل اقرارہ بالنسب، نسب کا اقرار اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے باپ کی طرف نسبت کرنا ہے نا، تو یہ نسب کو دوسرے پر لادنا ہوا، دوسرے کی طرف پر لازم کرنا ہوا، اس کا حق اس کو نہیں ہے۔ اگرچہ مقر لہو اس کی تصدیق کرتا ہے پھر بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جس یہ کہتا ہے میرا بھائی ہے اور اس کا باپ کہتا ہے ہاں یہ میرا بیٹا ہے تو درست ہے پھر، کیونکہ اب باپ کے کہنے کے بعد گویا الزام نہیں ہوا، باپ نے خود اپنے ساتھ اس کا نسب جوڑ لیا، ہو گئی بات پوری، تو اس کا اقرار ثابت نہیں ہوگا اور نسب ثابت نہیں ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ قریب او بعید فہو اولا بالمیراث من المقر لہ، اب اگر اس کے لیے کوئی معروف وارث ہو، یعنی زید نے کہا عمر کے تعلق سے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو اس کا یہ اقرار قابل قبول نہیں ہوا، تو اب اگر زید کا کوئی وارث ہو، مشہور وارث ہو، سب جانتے ہو جس کا نسب جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اس کے والد کے ساتھ وغیرہ، یہ بھی بھائی ہو جو بھی صورت ہو، چاہے وہ قریبی ہو یا بعید ہو، ہے نا، جیسے بھائی ہو یا بھتیجا ہو، جو بھی صورت ہو، وہ اس مقر لہو سے زیادہ حقدار ہوگا میراث کا۔ نسب تو ثابت ہوا نہیں اور میراث کا حقدار بھی دوسرے وارثین کی موجودگی میں مقر لہو نہیں ہوگا، تو
وہ زیادہ حقدار ہوگا. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَارِثٌ، اور اگر اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہو، زید کا کوئی وارث نہیں اور اس نے فلاں کو اپنا بھائی بنایا ہے، استحق المقر لہو میراثہ، تو اب مقر لہو اس کے میراث کا مستحق ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب زید نے کہا تھا یہ میرا بھائی ہے تو گویا کہ اس کا اقرار تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری وراثت کا حقدار بھی ہوگا. تو نسب اگرچہ ثابت نہ ہو لیکن یہ اقرار کہ میرا بھائی ہے، اس بات کا اقرار ہے کہ یہ میرے مال کا ذمہ دار ہے. اسی لیے گویا اپنے مال میں گویا اس نے تصرف کیا ہے اور اس کو دے دیا، یہ حق اس کو پہنچتا ہے. وَمَن مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ أَخِيهِ وَيُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ. کسی شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے کسی کے متعلق کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَهُ، کسی کے لیے اپنے بھائی ہونے کا اقرار کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، باپ تو ہے نہیں کہ اقرار کرتا. لم یثبت نسب اخیہ، تو اب اس سے اس کے بھائی ہونے کا نسب ثابت نہیں ہوگا. اس کے بھائی ہونے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ثابت ہوتا کب؟ جب باپ موجود ہوتا اور وہ اقرار کرتا. وہ ہے نہیں تو پھر بھائی کے کہنے سے نسب ثابت نہیں ہوگا. لیکن چونکہ اب یہ بھائی کہہ چکا ہے اسے، ہے نا، یہ میرا بھائی ہے، لہٰذا گویا یہ بھائی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ وراثت میں میرے ساتھ کیا بولتے ہیں، میری وراثت میں یہ شریک ہے. کہتا ہے وَيُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ، لہٰذا اب باپ کے مرنے کے بعد یہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے تو اس کو بھی اپنے باپ کی وراثت میں سے یہ حصہ دے گا. اب دو صورت ہے، یا تو باپ کا یہ اکیلا بیٹا تھا تو اب جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کو لے کر کے دو ہو جائیں گے اور آدھی آدھی دونوں کو میراث تقسیم ہو جائے گی دونوں کے درمیان. اور اگر یہ اکیلا نہیں تھا، اس کے دو بھائی اور تھے، تو گویا اب اس باپ کے مرنے کے بعد 3 حصوں میں اس کا مال تقسیم ہوگا اور 2 بھائیوں کو 2 حصے مل جائیں گے اور اس کا حصہ جو ہوگا اس کے پھر 2 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ اسے ملے گا اور ایک حصہ گویا اس کے جس کے تعلق سے اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے اس کو ملے گا. گویا وہ صرف اس کے ساتھ شریک ہوگا وراثت میں، اس کے دوسرے کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، کیونکہ اقرار صرف اسی ایک کا ہے. یہاں آ کر کے کتاب اقرار کی انتہا ہو گئی. اب انشاءاللہ العزیز کل سے کتاب الاجارہ شروع کریں گے.